اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کامران اتاری، پیارے باپا جان، آپ سے عرض ہے کہ جن لوگوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں یہ مرض ہے یا جنات کا اثر، اور ایسے لوگوں کو لوگ جوتا سنگاتے ہیں، یہ کرنا کیسا؟ نیز اس کا حل اور علاج ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ہاں، حدیث شریف تو ہے کہ یہ مرگی جو ہے نا یہ شیطان ہے، لیکن شریر جن کو شیطان بولتے ہیں تو یہ ہے تو شیطان۔ غوث پاک نے اس کو بھگا دیا تھا، بغداد شریف میں مرگی نہیں ہوتی تھی، اب آج کل کا پتہ نہیں ہے، لیکن غوث پاک کے پاس یہ جب مریض آیا نا مرگی کا تو اپنے اس کو شیطان کو بھگا دیا، ریس کرا دیا، پھر کبھی نہیں گھسا، وہ بغداد شریف میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ تو جب بچہ پیدا ہو اور اگر فوراً اس کے کان میں اذان دے دی جائے نا تو پھر عمر بھر وہ مرگی سے محفوظ رہتا ہے۔ میں غسل دینے کے بعد وہ اس کو اذان دی جاتی ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس میں اذان میں۔ اور اس کا علاج وہ اپنے بستے پر دعوت اسلامی کی طرف سے جو مجلس ہے تعویذات ہے اس کے بستے سے آپ تعویذات حاصل کر لیجئے۔ ویسے جب وہ جوتا سنگاتے ہیں تو جوتے کا اندرونی حصہ سنگاتے ہیں تو بعض اوقات وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اور ویسے بھی بے ہوش کو ہوش میں لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ناک کو جو دبا دیں، تو اب یہ کہ وہ سانس آدمی ناک سے لیتا تو اس کو یوں دم گھٹتا محسوس ہوگا، یوں کر کے ہو سکتا ہے ہوش میں آ جائے۔ اور ایک طریقہ یہ اس کو کوئی بھی بے ہوش ہو جائے اس کو ہوش میں لانے کا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، اس کے منہ پہ چھینٹا دے اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکائے، تو اس طرح بھی انشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائے گا۔ لیکن روزہ ہو تو اس کا روزہ ہو مریض کا تو اندر نہیں ٹپکائیں گے حلق میں، خالی منہ پہ چھینٹا ماریں گے۔ اور مریض کو چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، اول آخر درود پاک، اور پانی پر دم کر کے پیا کرے، روزہ نہ پیے یا ناغے سے پیے، اس کو اختیار ہے، تو یہ وقتاً فوقتاً پیتا رہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ جس کو سورہ شفا بھی کہا گیا، اس کی برکت سے اس کو شفا بخشے گا اور وہ شیطان دفع ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی اور پڑھ کر بھی پھونک مار کے اس کو پلا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی